بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ کہ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال المؤلف رحمه الله قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهم الله من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا العثمان فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب۔ محترم حضرات، شرح السنہ کے درس میں شامل ہونے والے تمام بھائی اور بہنوں، آج چیپٹر نمبر 163 ہم نے پڑھا ہے، 163۔ آج ہم نے جو بات پڑھا ہے، سمجھیں کہ پیچھے جو کچھ ہم نے اور آپ نے پڑھا اور سنا ہے، اسی کی ایک شرح، اسی کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کا جاننا، اس قسم کی باتوں کا علم ہونا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ فتنے کے دور میں ہے، ہمیں کبھی بھی کوئی فتنے میں مبتلا کر کے غلط راستے پہ ہم کو لے جا سکتا ہے۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، طعمہ بن عمرو اور سفیان ابن عیینہ رحمہم اللہ، یہ دونوں بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، جن کا تذکرہ بار بار سنا ہوا ہے، سلف میں سے ہیں،
یہ دونوں کہتے ہیں من وقف عند عثمان و علی، علی اور عثمان کے معاملے میں جو کھڑا رہ جائے، یعنی خاموش رہ جائے، فہو شیعی، وہ شیعہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا مطلب ہے؟ اگر پوچھا جائے بھائی عثمان علی میں کیا، نہیں بھائی میں تو کچھ نہیں جانتا کہ دونوں میں کون بڑا ہے، کون مستحق ہے، کون نہیں، تم تو نہیں جانتے، بس جانتے کہ دونوں نہیں۔ اہل السنہ والجماعہ اور تقریباً تمام صحابہ کرام جو تھے، ان کے خیالات اور ان کے افکار اور نظریات کے مطابق خلفائے راشدین جو ہیں اربعہ، ان کی ترتیب یہ ہے: ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستحق کے خلافت کب بنے ہیں؟ عثمان کے بعد۔ ابو بکر کب بنے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے بعد۔ کسی صحابی نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، یعنی کسی نے عمر کا نام پیش نہیں کیا کہ عمر کو خلیفہ، بلکہ کس کا نام سامنے آیا؟ ابو بکر کا۔ صدیق اکبر نے عمر بن الخطاب کو لوگوں کے مشورے کے بعد مقرر کر دیا، کسی نے کہا کہ نہیں غلط کرے ہو، ایسا نہیں، اجماع امت ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا مقام ہے کس میں؟ خلافت میں۔ اور ایک نقطہ یاد رکھیے گا بڑا اہم، عثمان بن عفان کی خلافت کی تائید کرنے والے سب سے پہلے علی بن ابی طالب ہیں۔ سب سے پہلے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی جو تائید کی ہے، بیعت کرنے والوں میں کون ہے؟ علی۔ اس کا مطلب کہ علی رضی اللہ عنہ خود اس پر راضی تھے، کوئی جبرن نہیں بات تھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی انسان، یہی اہل سنت والجماعت کا، یہی صحابہ کا، یہی تابعین کا، آخر جب عثمان بن عفان خلیفہ بنائے تب تو صحابہ کرام سے پوری دنیا، بہت سارے لوگ موجود تھے نا اس وقت، مدینہ بھرا پڑا تھا، لیکن سب کا خیال یہی تھا۔ اب اگر آج کوئی شخص کہے کہ بھائی ابو بکر عمر تک تو ہم مانتے ہیں، لیکن عمر کے بعد علی کو چاہیے تھا یا عثمان کو، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آگے عبارت سمجھ میں آئی؟ پھر من واقف عند عثمان و علی، کف کے معنی کیا کرتے ہیں؟ ٹھہر جانا، رک جانا، موقوف، جو ٹھہر جائے، کیا؟ اپنا عقیدہ ظاہر، اپنا نظریہ ظاہر کرنے سے جو رک جائے، تو کون سا ہے وہ؟ شیعہ ہوگا۔ ان کی عادت ہے۔ کیوں؟ تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مستحق تھے، اس لیے سارے مسلمانوں نے، جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے اور ان کے گھر والے، کہ حضرت عثمان بن عفان خلیفہ بنے گے۔ عثمان بھی جس پر، علی بھی جس پر راضی ہوں، وہ تم کو سمجھ میں نہیں بھائی میں تو نہیں مانتا، عمر تک تو مانتا ہوں، ابو بکر عمر تک، لیکن اس کے بعد علی اور عثمان کا جو معاملہ ہے، ان میں خلافت کا مستحق کون ہے، ہم کچھ اپنا فیصلہ نہیں سناتے، ہم تو خاموش رہتے ہیں۔ آئی بات سمجھیں؟ خاموش کیوں ہیں بھائی؟ اس کا مطلب کہ آپ کو صحابہ پر
صحابہ کا فیصلہ آپ کو قابل قبول نہیں ہے. آگے بات ہے فہو شیعی، وہ کون سا ہے؟ وہ شیعہ ہوگا. یہ شیعہ کا عقیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے بہت بڑی چیز، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس. اللہ، تین چیزیں ہیں. لا يعدل، اس کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا. عادل، عادل عادل یعنی یہ گواہی قابل قبول، وہی یعنی آپ اس کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے، آپ اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے، آپ اس پر اعتبار نہیں کر سکتے کہ نہیں یہ سننی ہے. نہیں، لا يعدل، اس کی کبھی تعریف نہیں کی جائے گی، کبھی اس کو ثقہ اور معتبر قرار نہیں دیا جائے گا. وہ ہمارے نزدیک مجروح ہے اور عیب والا ہے، جس کے عقیدے میں بہت بڑا عیب ہے، جو منہج صحابہ سے ہٹا ہوا ہے. آگے ولا يعدل ولا يكلم، اور اس سے اس طرح اس سلسلے میں کوئی گفتگو بھی نہیں کی جائے گی. اسے گفتگو بھی نہیں کی جائے گی. گفتگو مطلب یہ دینی اس مسئلے میں، جب تک کہ وہ الا، جیسے اس سے پہلے گزر چکے ایسے لوگوں سے مناظرہ نہیں کیا جائے گا، بات نہیں کی جائے گی، الا یہ کہ وہ سمجھنے کی نیت سے آپ کے پاس بیٹھے، حجت بازی کے لیے ٹائم پاس نہیں. آگے بات، لا يعدل ولا يكلم، اس سے کلام اور گفتگو بھی نہیں کی جائے گی. نمبر 3، ولا يجالس، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. آج ہمارے یہاں سارا فساد یہ ہے کہ اہل بدعات کے ساتھ بیٹھنا کوئی عیب کی چیز نہیں ہے. لا يجالس، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی مجلسوں محفلوں میں شامل بھی نہیں ہو سکتا، ان کے پاس دوستانہ تعلقات بھی نہیں ہوں گے. کہ نہیں بھائی کوئی بات نہیں، وہ اپنی جگہ ہماری دوستی ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے رواداری تعلقات، ہو سکتا ہے لین دین کا معاملہ ہو، کچھ اور بات پڑھو، سمجھ گئے نا. اور ایک ہے دوستانہ، یعنی بیٹھنا، اس کے دینی گفتگو کرنا، اجتماعات میں شامل، ایسی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں رکھی جائے گی. کیوں؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، قرآن پاک میں اللہ نے آیت نازل حکم کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھو. آگے ومن قدم علیًا، یہ تو ہو گیا کون؟ جو علی اور عثمان کہنے میں دونوں میں کون افضل ہے، کون مستحق تھا خلافت کا، میں اس چکر میں نہیں پڑتا، یا ہم کچھ فیصلہ نہیں کر پاتے. تو کیا ہوگا؟ وہ شیعہ ہوگا. آگے، اور جو علی کو افضل قرار دے، مقدم کرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر، یعنی وہ یہ کہ نہیں علی افضل ہیں، یا علی عثمان سے زیادہ علی مستحق تھے کس کے؟ خلافت کے. لیکن لوگوں نے انصاف نہیں کیا، بلکہ خلیفہ کس کو بنا دیا؟ عثمان کو، حالانکہ مستحق کون تھے؟ علی. اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے تو فہو رافضی، وہ کیا ہے؟ رافضی ہے. رافضی انہیں شیعہ کو کہا جاتا ہے. شیعہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کے مختلف نام ہیں، اثنا شریعہ ہے، شیعہ ہے، انہیں میں کیا ہے؟ روافض ہیں. رافضی کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک وجہ تو ہے کہ رفض، یہاں جانتے ہیں آپ کہیں کسی آفس میں جائیں، اپنا پیپر کوئی کیا کہتے ہیں، ڈاکومنٹس کیا کہتے ہیں، پیش کریں، اپیل اور رد کر دیا تو عربی کیا کہتے ہیں؟ رفض کر دیا گیا، ریجیکٹ، واپس کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رفض.
انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اسی ریجیکٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رفض کر دینا. رافضی ان کو اس لیے کہا جائے انہوں نے رفض کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. کیا کر دیا؟ یعنی صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا منہج سلف کا طریقہ انہوں نے رفض کر کے ایک نیا راستہ اختیار کیا. اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ انہوں نے کتاب و سنت اور اسلام، صحیح اسلام کو کیا کر دیا؟ رفض کر دیا، رافضی. اور بعض لوگوں نے ایک واقعہ نقل کیا اور کہتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو رافضی کہا جانے لگا. وہ کیا؟ شیعہ حضرات حضرت زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی زید ابن علی ابن حسین، حضرت حسین کے پوتے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے. کیا نام تھا؟ زید. بہت بڑے عالم فاضل تھے، علی کے پوتے، پڑپوتے. شیعوں نے ایک مرتبہ، رافضیوں نے ان سے پوچھا کہ ما تقول فی ابی بکر و عمر. اللہ اکبر. ان کو ساری دشمنی ابو بکر، عمر اور عثمان سے ہے نا. پوچھا ما تقول فی ابی بکر و عمر. تو زید ابن علی رضی اللہ رحمہ اللہ، زید ابن علی رحمہ اللہ نے کہا احبہم، بھائی میں تو ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور ان کی محبت ایمان کا جو سمجھتا ہوں. شیعہ اور کسی امید میں تھے. اور زید بن علی نے کیا کہا؟ انا احبہم، بھائی میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور شیعہ ان کو اپنا امام سمجھتے تھے، اپنا علی رسول سمجھتے تھے. کہا انا احبہم، میں تم سے محبت کرتا ہوں. واتولاہم، اور ان سے میں قلبی لگاؤ رکھتا ہوں. کیوں؟ لأنہما وزیرا جدی، چونکہ ہمارے نانا، اللہ رسول یہی کہیں گے نانا ننھیال نا، ہمارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں وزیر ہیں. تمہارے نانا کے جو دو وزیر ہوں گے ہم کیسے ان سے عداوت کریں گے؟ اب شیعوں نے تو کچھ سوچا تھا، انہوں نے جواب یہ دے دیا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوں. محبت کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں وزیر تھے، ان کو کیسے نظر انداز کیا جاتا ہے؟ اتنا کہا، جواب سنا تو سارے شیعہ بھڑک اٹھے. جیسے اصل دیکھو، جو سلف کہتے ہیں شیعہ کی بنیاد یہود نے رکھا، اس لیے آج تک شیعوں کے اندر ان کی خون کی رگ میں یہودیت بھری پڑی ہے. آپ دیکھیں گے بھی، آج دیکھ لیں. بالکل عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا، یاد ہے نا؟ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے عالم تھے، یہودیوں کے جو عالم تھے، حافظ تھے تورات کے، ان کے مفتی بہت بڑے. انہوں نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا، ہجرت کے موقع پر آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ تورات میں جو ہم کچھ نشانیاں پڑھے ہیں اور پڑھاتے ہیں لوگ، جس کا ہم انتظار کریں، یہی رسول ہیں. آئے اور کہتے ہیں جیسے میں نے دیکھا سارا مدینہ عمر پڑا، آپ اونٹنی پر ابھی کھڑے، اونٹنی پر بیٹھے، ابھی بیٹھے بھی نہیں تھے، اونٹنی پر کھڑے، اور جیسے قریب گیا، فلما رأیت وجہہ، جیسے آپ کے چہرے پر ہماری نگاہ پڑی قریب سے، میں 100% یقین کر لیا کہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، وہی رسول ہے جس کا انتظار ہم کر رہے ہیں، اور تورات میں جس کا حکم، جس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، جس کی پیشین گوئی کی گئی ہے. کہتے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گیا. قصہ معلوم ہے نا؟
لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ ذرا آپ میرے اسلام کا بھی اعلان نہ کریں. جب ذرا سکون ملا، اسلام مسلمان تو ہو گئے، تو ایک دن اپنے بڑے بڑے یہودی سرداروں، علماء، جو ان کے کیا کہ بڑے بڑے جو دیندار تھے، سب کو لے کر کے چلو محمد سے ملتے، ہم لوگ پوچھتے ہیں. آئے سب کو لے کر کے، تو چپکے سے حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ آپ ذرا میرے بارے میں ان سے پوچھ لیں کہ میرا مقام ان کی نگاہوں میں کیا ہے، پوچھ لیں. اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی یہ ان کے بارے میں کیا ہو؟ شریفنا وابن شریفنا سیدنا وابن سیدنا عالمنا عالم ابن. ارے محمد ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں؟ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، ہماری قوم میں سب سے شریف ہیں، سب سے بڑے شریف زادے کے یہ بیٹے ہیں، ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا باپ بھی بڑا عالم. خوب تعریف کی. ادھر سے آئے اللہ کے رسول یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہودی کھڑے یا محمد خبیثنا وابن خبیثنا شرنا وابن شرنا. ارے یہ خبیث تھا، اس کا باپ بھی خبیث، اور میری قوم کا سب سے بدماش شیطان انسان، اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا، عبداللہ بن سلام فرمایا، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہا کہ ہاں، کہا یہ ہے یہودی قوم کی فطرت. ان کا جو نہ بنے، ان کی فکر کو جو چھوڑ دے یا ان کی جو تائید نہ کرے، اس کے ساتھ یہی ہے. ابھی آپ کے سامنے اعتراف کیا کہ سب سے اچھے ہیں، میں یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور یہودی خزا کو بتانا چاہتا تھا. اور ایمان سن لیا کہ مسلمان ہوں تو یہ کہتے ہیں ہم سے برا کوئی نہیں. بھی نہیں وہی چیز. زید بن عبداللہ کو امام زید بن علی کو امام مانتے ہیں، لیکن جیسے انہوں نے سوال کیا کیا خیال ہے ابو بکر عمر کے بارے میں، یہودی سوچتے تھے کہ ان کی زبان سے کہہ دے گا نہیں وہ ظالم تھے، یہ تھے وہ تھے، تو بہت خوش. لیکن ان کا جواب کیا دیا؟ بھائی وہ احبہم، میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ اتولاہم، ان کو اپنا بڑا سمجھتا ہوں، اپنے بزرگ سمجھتا ہوں، اور اس لیے چونکہ ہمارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دونوں وزیر تھے. اتنا سنا فقالو، کھڑے ہوئے، اذا نرفضو کا، اگر ابو بکر عمر کو تم اچھا سمجھتے ہو تم کو ہم مانتے ہی نہیں. کیا کہ نرفضو، تم کو رفض کرتے ہیں. کہتے اسی لیے اس خبیث قوم کا نام کیا بن گیا؟ رافضی. آئی سمجھ میں؟ چلو اللہ اکبر. آگے یہاں تو بات سمجھ میں آ گئی. ہاں، زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب. آگے ومن وقد رفض آثار صحابہ کرام کے آثار، ان کے طور طریقے کو رفض کر دیا. کس نے؟ شیعوں نے. ومن قدم الاربعہ تھا، اور جو پورے صحابہ میں امت میں 4 کو سب سے مقدم رکھتا ہے. 4 خلفائے اربعہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، علی جمیع پورے صحابہ کرام میں سب سے افضل کس کو قرار دیتا ہے؟ 4 خلفائے اربعہ کو. وترحم علی الباقین، اور باقی صحابہ جو ہیں کسی سے عداوت اور دشمنی نہیں رکھتے. جتنے صحابہ ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں کم سن ہو، جو بھی صحابی ہیں ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. وترحم علی الباقین، باقی اربعہ کے علاوہ جو ہیں ان پر ہمیشہ سب و شتم کرنے کے بجائے، لان تان کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ وہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ترضی کرتے ہیں، یعنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ فہم وکف انزل علیہم، اور کسی صحابی سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اس کو اچھالتے نہیں بلکہ اس پر خاموش رہتے ہیں۔ کیوں؟ جب رب نے کہہ دیا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو برا بھلا کہیں۔ جس شخص کے اندر اتنی چیز بھائی کتنی، اب غور سے سنیں۔ نمبر 1، قدم الاربعۃ علی جمیعہم، تمام صحابہ کرام سے افضل 4 کو شمار کرتے ہیں اور سب پر ان کو مقدم کرتے ہیں۔ خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین اربعہ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ نمبر 2، وترحم علی الباقین، ان 4 کے علاوہ اور جو صحابہ کرام ہیں ہر صحابہ کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمیشہ ان پر رحمتوں اور رضا کی دعا کرتے ہیں۔ نمبر 3، نمبر 4، وکف عن ذل علیہم، اور کسی صحابی سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اس کو بیان کر کے ان کی توہین نہیں کرتے۔ کیوں؟ بعض صحابہ ایسی سے شیطان نے زنا کروا دیا لیکن رجم کیے گئے۔ اب ذرا دیکھو، اتنا بڑا گناہ شیطان نے کرا دیا ان سے، لیکن توبہ کی، اتنا روئے، اللہ کے سامنے آ گئے، ان کو رجم کیا گیا، اور رجم کرنے کے بعد کچھ لوگ ان کے متعلق ذرا 2 جملے غلط کہے تو اللہ کے رسول بہت زور سے ڈانٹا، خبردار تم ان کو غلط کہہ رہے ہو۔ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ میں جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی نہروں میں غسل کر رہا ہے مائد اسلام۔ اب ذرا بتاؤ، اتنے بڑے گناہ کو صحابی سے شیطان نے کرا دیا، رو رو کر کے توبہ استغفار کی، اور جو اسلام کی سزا تھی اس کو انہوں نے برداشت کیا۔ ایسے انسان کو نبی جب جنت میں دیکھ رہے ہیں کہ غسل کر رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی لغزشیں کسی صحابی سے ہو گئی تو کیسے اس کو ہم اچھال لیں؟ سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ یہ بہت اہم ہے۔ علی مثلا شیعہ جو ہے صرف علی کو مانتے ہیں، 3 کو غلط کہتے ہیں۔ ای بات سمجھے نا؟ یہ 4 بہت بامانہ ہے۔ من قدم الاربعۃ، 4 کو مقدم رکھتے ہیں تمام صحابہ کرام پر، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، 4 جس نے کیا۔ کیوں؟ شیعہ جو ہیں صرف 1 کو سب سے افضل کہتے ہیں، کون؟ علی، 3 کو مرتد اور کافر کہتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم مسلمان، ہماری مثال وہی ہے۔ شیعہ یہودی سارے نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ عیسائی سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں رکھتے۔ ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، عیسیٰ سے لے کر آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام جتنے رسول آئے ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ویسے ایمان رکھتے ہیں جیسے اسلام نے حکم دیا ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں پر ایمان رکھا لیکن ویسے جیسے اسلام نے حکم نہیں دیا ہے۔ ٹھیک یہی چیز ہے، یہودی شیعہ صرف علی کو مانتے ہیں، 3 کو نہیں مانتے۔ علی کو مانتے ہیں تو ویسے مانتے ہیں جیسے ماننا نہیں چاہیے۔ ہم اہل سنت والجماعت بحمد اللہ 4 خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، سب کا احترام اپنے اوپر ہم واجب سمجھتے ہیں، سب سے محبت، سب پر ترضی، سب سے الفت، ان 4 سے کرنا واجب سمجھتے ہیں۔
جیسے علی سے، جیسے ابو بکر عمر عثمان سے، ویسے حضرت علی سے. بس فرق کیا ہے؟ ترتیب ہے. پہلے خلافت کے مستحق وہ تھے، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. ہم علی کو کا انکار نہیں کرتے، اور وہ صرف علی کو مانتے ہیں، تین کا انکار کرتے ہیں. ہم چاروں کو مانتے ہیں، جس کو وہ مانتے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں ہم. اس لیے یہ مطلب ہوا، سمجھ گئے نا؟ من قدم الاربعۃ علی جمیعہم، چار کو مقدم کیا. شیعہ صرف ایک کو مقدم کرتے، تین کو مسلمان ہی نہیں مانتے. یہی فرق ہے. یعنی اس ایمان کے ذریعے، اس فکر کے ذریعے ہم شیعہ کی مخالفت، ان کی گمراہی سے ہم بچ جاتے ہیں. نمبر 2، وَتَرَحَّمَ عَلَى الْبَاقِينَ، اور خلفائے راشدین اربعہ کے علاوہ جتنے ہیں صحابہ، ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضا اور برکت کی دعا کرتے ہیں. کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ شیعہ سب پر لعنت بھیجتے ہیں. علی اور آل رسول جس کو مانتے ہیں چند صحابی، 3 یا زیادہ کچھ اور، باقی سارے صحابہ کرام پر لعنت بھیجتے ہیں. وہ فرق محسوس ہوا نا؟ وہ لعنت بھیجتے ہیں، حالانکہ مومن بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ ان پر رحمت بھیجے. کیوں؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اب اگر کوئی رضی اللہ عنہ یا لعنت اللہ علیہ کہے، پھر اسلام گیا ختم. قرآن پاک کی آیت کا انکار. نمبر 3، وَكَفَّ عَنْ زَلَلِهِمْ، جتنے صحابہ ہیں خلفائے راشدین سے لے کر کے آخری صحابی جتنے ہیں، کسی سے بھی کوئی اگر چھوٹی معمولی لغزش ہوئی ہے تو ہم سب کو نظر انداز کرتے، اس کو بیان کر کے ان کی تنقیص، ان کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ اور کہتے ہیں کہ معصوم علی خطا تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ان کو معاف کر رکھا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ایک غلطی اگر کسی صحابی سے ہو گئی، ہم لوگ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کی غلطی کو بہت پہلے معاف کر دیا. ہم کون ہوتے ہیں؟ لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہو. اللہ فی اصحابی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، میرے صحابہ پر کبھی تنقید نہیں کرنا. اللہ اکبر. تو اس لیے ہمیں صراط مستقیم پر رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ان کی لغزشوں سے نظر انداز کریں، ان کو اجاگر نہ کریں، اس کو بڑھائیں نہیں. اور تقریباً شیعہ یہی کرتے ہیں کہ سارے صحابی پر کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی نقد، کوئی نہ کوئی تنقید، لوگوں کو بھڑکانے کے لیے. صرف علی اور ان کے خاندان کے جو لوگ جو ہیں، ان کے سمجھ میں اہل بیت، ان کے علاوہ کوئی انسان مسلمان ہے، سب کے سب مرتد ہو گئے تھے. یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ ہو گئی نا، چار ہو گئے نا. فَهُوَ عَلَى طَرِيقَةِ الْاِسْتِقَامَةِ. تو امام بخاری کہتے ہیں یہی ہے شخص. کون شخص؟ جس کے اندر 4 چیزیں ہوں، پوری چیزیں. سب سے پہلے کیا تھا؟ عثمان اور علی کے درمیان ہم خاموشی نہیں، بلکہ عقیدہ کیا رکھیں گے؟ خلافت کے مستحق علی رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ عثمان تھے. اور اسی لیے علی اور ان کے تمام بیٹوں نے اللہ کے رسول سے عثمان بن عفان سے بیعت کیا تھا، ان کی خلافت کو تسلیم کیا. وہ تو تسلیم کر لیے، اعتراض تم کو ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اپنے یہاں؟ مدعی سست، گواہ چست، اور مدعی سست. اردو نہیں سمجھ، مثال نہیں یاد ہے؟ کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست اور مدعی سست. کیا مطلب ہے؟
کوئی بیچارہ مدعی 2 گواہ لے کے گیا قاضی کے سامنے. اب وہ بیچارہ تو سوچتا ہے معاملہ ختم ہو جائے، مدعی کیا جھگڑا کرنا ہے چھوڑو، لیکن گواہ بڑے ٹائٹ ہیں. ارے کیا ارے وکیل صاحب ایسا کرے، گواہ تو مدعی تو بیچارہ ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن سارا جوش کون دکھلا رہا ہے؟ گواہ. تم کو کیا لینا ہے؟ تو حضرت علی اپنے اہل ویال بال بچوں کے ساتھ تو عثمان سے بیعت کرے، اور جب تک انتقال نہیں کیے تب تک علی نے کبھی، جب تک شہید نہیں ہوئے تب تک علی نے کبھی تمنا بھی نہیں کی، یہ بھی نہیں کہا عثمان تمہارے بعد ہم بنیں گے. اللہ اکبر، کبھی نہیں. وہ تو تسلیم کر لیں، اور یہ ہائے 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 حسین کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں. صاحب معاملہ تو علی ہیں، وہ تو کبھی نہیں آواز اٹھائے. حسن حسین کبھی نہیں آواز اٹھائے، پورے آل رسول کبھی نہیں آواز اٹھائے. آواز اٹھائے کون؟ یہ شیعہ یہودی نسل کی تھی اصل میں. چلیں، فہم علی طریق استقامہ، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہی استقامت کے طریقے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے. والہدا، اور وہی ہدایت پر ہے. کس پر ہے وہ؟ ہدایت پر. کون؟ جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں. اگر یہ 4 چیزوں میں سے ایک چیز غائب ہو جائے تو اس کا مطلب کہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے اور روافضہ کی وہ کسات دے رہا ہے. اب یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، بہت اہم، اس کو سمجھیں. 2 چیزیں ہیں. ایک ہے مسئلہ خلافت، کہ خلافت کے مستحق کون تھے، ٹھیک ہے نا. نمبر 2، افضل کون تھا مقام اور مرتبے کے حساب سے. یہ 2 چیزیں ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں. آج دیکھتے ہیں ایک انسان صوم، صلاۃ، اخلاق، کردار سے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن گاؤں کا سردار کون بنتا ہے؟ جو کوئی دوسرا ہوتا ہے. افضلیت الگ چیز ہے اور خلافت منصب وہ الگ چیز ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو تقریباً سب کا یہی ہے. کیا؟ خلافت اور فضیلت دونوں کی ترتیب یہی ہے. ابو بکر، عثمان، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، ٹھیک ہے نا. درجات بھی بالترتیب ہیں اور خلافت کے مستحقین بھی بالترتیب ہیں. بعض لوگوں نے خلافت میں تو اختلاف نہیں کیا، جو اہل سنت والجماعت میں خلافت میں تو اختلاف نہیں، لیکن فضیلت میں تھوڑا سا اختلاف کیا ہے. حضرت ابو بکر تک تو برابر، سب سے افضل ابو بکر، اس کے بعد عمر. اب عثمان اور علی کا معاملہ جو آتا ہے اس میں بعض سلف نے اختلاف کیا کہ آیا ان دونوں میں کون افضل ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا ان دونوں میں علی افضل ہیں. کس کے مقابلے میں؟ کچھ لوگوں نے، جمہور نے نہیں. یہ قول ہے. لیکن اس پر یاد رکھنا، صرف فضیلت میں تھوڑا سا اختلاف کیا ہے، لیکن خلافت کے مسئلے میں کیا کیا ہے؟ اتفاق کیا ہے کہ نہیں. علی کا حق دبا کر کے، غصب کر کے عثمان خلیفہ نہیں بنے. عثمان بن عفان کو سارے صحابہ کرام نے پسند کیا اور علی کے پہلے ان کو خلافت دیا. اور پیش بیعت کرنے والے کون تھے؟ علی. تو گویا کہ
جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لوگ بھی اس بات کی تائید کیے تو اب اس سے اختلاف کرنا یہ روافضہ کا طریقہ ہے. کس میں؟ خلافت میں. فضیلت میں کوئی اختلاف، فضیلت میں تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے، یہ کچھ لوگ، لیکن جمہور اہل علم کا خیال یہی ہے کہ نہیں، خلافت اور فضیلت دونوں کی ترتیب یہی ہوگی جو صحابہ نے رکھا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی. روافضہ نے بالکل اس کے برخلاف کیا. کیا برخلاف کیا؟ انہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی ان سب لوگوں کو غاصب، مرتد اور کافر قرار دے کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ کو مظلوم قرار دیا، ان حضرات کو نعوذ باللہ ظالم قرار دیا، اور کہا کہ علی مستحق تھے، لیکن ان لوگوں نے نہیں دی. اور آج یہی چیز بیان کر کے ابھی بھی اسی فتنے کو عام کرتے رہتے ہیں، اور صحابہ سے بدگمانی پیدا کرنے کے لیے آج بھی تقریباً یہی سازشیں وہ کرتے ہیں. اور افسوس کی بات ہے، ابھی آپ نے دیکھا عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کی خلافت کئی سال تک تسلیم کرتے رہے نا. علی عثمان کی خلافت کو علی تسلیم کرتے ہیں نا، علی رضی اللہ عنہ ایک زمانے تک پورے اہل ویال کے ساتھ. جب بلوائی قتل کرنے کے لیے آئے ہیں اس وقت بھی جو لوگ حضرت عثمان بن عفان کے دروازے پر پہرے داری، اس میں حضرت حسن حسین بھی لاٹھی لے کے، تلوار لے کے کھڑے تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ اس طرح سے معاملہ کیا گیا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رہے، تسلیم کیے، اسی لیے امت کا اس پر اجماع ہو گیا کہ خلافت کی جو مستحقین تھے ہر ایک کو استحقاق پورا ملا ہے، کسی نے ظلم نہیں کیا، اور عثمان کے خلاف کسی صحابی نے کبھی کوئی آواز نہیں اٹھایا شیعوں نے، بلوائیوں نے، اور بات دب گئی تھی. اب اس دور میں اٹھایا اخوانیوں نے. سارا اعتراض عثمان بن عفان پر سید قطب نے کیا، ابو العلا مودودی نے کیا. خلافت و ملوکیت میں انہی لوگوں نے اس سلف کے طریقے کو چھوڑا، اسی لیے اللہ نے پوری طور پر دین، تقوی، امانت، دیانت ایسے تمام لوگوں سے چھین لیا. کسی کے چہرے پر سنت مطابق داڑھی نہیں رہ گئی، اور ہر ایک منہج سے پھر گیا. مکمل شیعہ مذہب کی تائید ہوئی، عثمان کو غاصب، غیر معتبر قرار دیا گیا. اور عثمان بلکہ ایک ظالم تو یہاں نعوذ باللہ من ذالک چند سال قبل یہاں اس کا بھی تو حکومت نے پورا کریا کرم پورا کر دیا، الحمدللہ جزائے خیر دے، اعلان کر دیا تھا. یہ شیعہ سنی کے سارا جھگڑا عثمان پیدا کر کے گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. آج یہی مطلب ہے کہ ہاں یہ اہل سنت والجماعت سے کوسوں دور ہے منہج سے. یہ جو سلف کا طریقہ تھا اور ائمہ اربعہ کا تھا، اہل سنت کا تھا، اس طریقے کو چھوڑ کر کے سیاسی چکر چلا کر کے شیعوں کا ساتھ دیتے، شیعوں سے محبت اور اہل سنت کی عداوت و دشمنی کرتے ہیں. چلو اگلا چیپٹر نمبر 164. قال المؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والسنۃ، دیکھو والسنۃ ان تشہد ان العشرۃ الذین شہد لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنۃ انہم من اہل الجنہ لا شک فیہا. اور سنت یہ ہے یعنی شریعت اسلامیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے اس کا حق یہ ہے
کہ ان تشہدا، کہ تم ہمیشہ گواہی دو ان 10 آدمیوں کے جنتی ہونے کی جن کو عشرے مبشرہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عشرے مبشرہ کہا جاتا ہے، عشرے مبشرہ۔ اللہ اکبر۔ ان تشہد ان العشرۃ، آدمی اس بات کا اقرار کرے، ایمان و عقیدہ رکھے کہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی وہ اہل الجنہ ہیں، جس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کا تذکرہ ایک ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبے کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اعلان کیا تھا، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ۔ یہ پورے 10 کا نام لیا تھا، تو 10 سارے 10 کے 10 انشاءاللہ وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ان کے جنتی ہونے میں شک کرنا یہ انسان کے لیے ضلالت و گمراہی کا سبب ہے۔ اب وہ 10 کون ہیں؟ بہت سارے ہیں۔ خلفائے اربعہ، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے لوگ کون ہیں؟ عشرے مبشرہ ہیں۔ اب یہاں اچھی طرح سے سنیں، اس میں علی کا نام ہے نا، شیعہ علی کے علاوہ سب کو جہنمی قرار دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بہت اہم باب ہے یاد رکھنے کی۔ دیکھو نا، صرف علی کو نا، اس میں جتنے ہیں سب کو مرتد اور جہنمی قرار دیتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں شیعہ، صرف ایک کو جنتی۔ اب کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا یہ کفر ہے، اور نبی کا مقابلہ کرنا ہے کہ نبی جس کو جنتی ہونے کی بشارت دیں، یہ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ وہ مرتد ہے، کافر و جہنمی، تبر آبادی لعنت کرے، لعنت بھیجے۔ اسی لیے کہتے ہیں لا شک فی، اگر کوئی شک کرتا ہے ان 10 کے جنتی ہونے میں تو گویا کہ اللہ کے رسول کی بات اور اللہ کے رسول کی رسالت میں شک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اس چیپٹر کا مطلب ہے کہ یہ 10 آدمی، ان کے علاوہ یہ تو 10 آدمی ایسے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ گاہے بگاہے ان کے علاوہ اور بہت سارے لوگ صحابہ تھے جن کو نبی علیہ السلام جنت کی بشارت سنائی ہے۔ تو جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں شک کرنا بھی کفر ہے، چاہے جائے کہ ان کو کافر و مرتد قرار دیا جائے، ان کو گمراہ، ان پر ان کے ساتھ تبرہ بازی، ان پر لعنت بھیجی جائے۔ اسے بھی روک دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ ہاں کیا؟ ہاں، وہ جھوٹا انسان ہے۔ پاور تو ہوتا ہے خلافت میں آ کر کچھ دنوں کے بعد۔ سوال ہے، کوئی بے ایمان کہتے ہیں، بے ایمان لوگ کچھ نہیں کہتا کہ علی ڈرتے تھے مارے خوف کے، کیوں؟ عثمان کے پاس پاور تھا۔ ایک طرف تو کہتے ہیں علی پورے کائنات کا اکیلا مقابلہ کا، علی اس وقت پاور میں نہیں تھے۔ سمجھ گئے نا؟ شیعہ تو کہتے ہیں علی کائنات میں سب سے پاورفل ہے۔ یہ دو رنگی کیسا تمہارا علی پاورفل تھا کہ عثمان کا مقابلہ نہیں کرتا؟ جبرائیل کا مقابلہ علی کر لے، ساری دنیا پاور ہے، تو آخر پاور کہاں تھا؟ حضرت علی کوئی ایک چیز ایسی نہیں بتائی جا سکتی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی مخالفت کی، پاور میں نہیں تھے۔ حضرت عثمان بن عفان، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا، علی خاموش رہے۔
وفات کے بعد سب لوگوں نے بیعت کیا، عثمان بن عفان نے بیعت کی، کسی حضرت علی کو کوئی اعتراض تھا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور ایک بہانہ کہ علی عثمان پاور، علی ڈرتے تھے۔ علی اتنے بزدل ڈرپوک تو نہیں جتنے سے تم سمجھتے ہو۔ ایک تو علی حیدر کرار کہتے ہو اور ایک عثمان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ انسان جھوٹا ہے، اور ایسے عقیدہ رکھنا، یہ سارا پروپگنڈا کس کا ہے؟ شیعوں کا ہے۔ تو شیعوں سے یہی پوچھے پہلے کہ سب سے پاورفل کون ہے؟ کہیں گے علی۔ تو عثمان سے کیوں ڈر گئے تھے؟ سمجھے؟ چلو، بارک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔